الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت شریفہ 37 اللہ کی توفیق سے اس کے حوالے سے کچھ بات کل کے درس میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اس کے بعد کچھ مزید بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کر کے پھر اگلی آیت شریفہ کی طرف منتقل ہوں گے. ان کے درمیان میں سے گروہوں نے اختلاف کیا تو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بہت بڑے دن کی حاضری سے. یہود و نصارہ دونوں بنی اسرائیل دونوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کے بارے میں جدا جدا ایک دوسرے کے برعکس آراء پیش کی اور بات یہیں تک نہ رکی. نصرانی ان کے درمیان بھی عیسائی ان کے درمیان بھی اس بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کیا ہیں ایک نہیں کتنی آراء ہے. عیسائی سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں کے بارے میں عقیدہ کے سلسلے میں متفق نہیں. آئیے میرے ساتھ قرآن کریم کی 3 مقامات کی آیات مبارکہ توجہ سے میں آپ دیکھتے ہیں. سورہ المائدہ آیت شریفہ 72 اور 73. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی 3 میں سے ایک ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے سورہ توبہ آیت شریفہ نمبر 30. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ تعالی کے بیٹے ہیں. وہاں ان کا ذکر کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں کہ 3 میں سے ایک ہیں اور یہاں اللہ کے بیٹے ہیں. ایک اور مقام کے متعلق بس سن لیجئے. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ وہ مسیح ہی ہیں. 3 میں سے ایک اللہ کے بیٹے اور وہ ہی اللہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے. عیسائیوں کا بھی بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ نہیں متعدد عقائد. اور پھر کیا ان کے لیے بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے یوم قیامت ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے کہ سیدھی راہ کو چھوڑا شرک کو اختیار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے کو کیا کچھ بنایا. اور یہودی بدبختوں نے ان کی شان میں اور ان کی اماں کی شان میں کیا کچھ بدتمیزیاں کی. اگلی آیت کریمہ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا
لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اسمع بہم عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل تعجب. اس کا ترجمہ سنیے تو بات شاید اللہ کی توفیق سے واضح ہو جائے. کس قدر سننے والے ہوں گے وہ. اس میں تعجب ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کیا ہی اس کے کہنے، کیا ہی اس کی بہادری، کیا ہی اس کی عقلمندی. اس میں بیان کرنے والا اس کی غیر معمولی کسی چیز کو دیکھ کر اپنے تعجب کا اظہار کرتا ہے. بات واضح. تو ان کو کہتے ہیں افعال تعجب. تعجب کے اظہار کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے. اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، یوم دن یاتوننا ہمارے پاس آئیں. لیکن الظالمون لیکن ظالم الیوم آج دن فی ضلال گمراہی میں ہے، مبین کھلی. بامحاورہ ترجمہ سنیے پھر انشاءاللہ اس کی عاجزانہ تفسیر کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب وہ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے کس قدر خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہوں گے. لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں. کیا مقصد؟ اب جب وقت تھا سننے کا، دیکھنے کا، تاکہ حق تک پہنچے اور اس پر چلیں اور کامیاب ہو جائیں، اس دن کھلی گمراہی میں. اور اس دن آنکھیں کھل جائیں گی، بہراپن ٹوٹ جائے گا. اور اس دن کی آنکھیں کھولنا کسی کام آئیں گے؟ مٹھو، نالائق مٹھو، سارا سال آنکھیں بند رکھے، کیا مطلب؟ پڑھائی کی طرف توجہ نہ دے، کان بہرے بنا دے، ماما کی، بابا کی، ٹیچر کی، ٹیوٹر کی، کسی کی بات سننے سے بہرا ہو جائے. اب جب ریزلٹ کارڈ سامنے آئے، اب آنکھیں کھلی تو خاک ہے اس کی آنکھوں کے کھلنے پر. اور دنیا میں تو پھر بھی کوئی کمپارٹمنٹ، کوئی سپلیمنٹری، کوئی ادھر ادھر کی ادھر تو کچھ بھی نہ ہو. فائنل ایگزام، فائنل ریزلٹ. قرآن کریم میں ان دونوں حالتوں میں اللہ کے نافرمانوں کی دونوں کیفیتیں خوب واضح کی گئی. آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے قرآن کریم کے کچھ مقامات سے انہی دونوں حالتوں کے بارے میں کچھ آیات اللہ کی توفیق سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ سورہ سجدہ 21واں پارہ آیت شریفہ نمبر 12 دیکھیے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور اگر آپ دیکھیں جب مجرم ناقص رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، کتنی ذلت کی ان کے لیے وہ جگہ ہوگی. اور وہ کھڑا ہونا سر جھکائے ہوئے کس قدر ذلت کا کھڑا ہونا ہوگا. اللہ اسے بچا. آمین. کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا. اس دیکھنے اور سننے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ بولو نہیں. اور اب ہوتا ہے کہ نہیں؟ سنیے بات، یہ فضل الہی کے درس کے لیے نہیں، عام بات ہے. شیطان چاہتا ہے کہ مجلس میں عبداللہ جی چاہتا ہے، کتنی فارسیاں پڑھاتا ہے، چلو فش کھاتے ہیں دوستوں کے ساتھ چل کے، اتنا پیارا موسم ہے، چلو اوپر چلتے ہیں.
ادھر سے گرمی ہے، سودوں کی ڈیل ہوئے ہیں، اور شیطان ناچ رہا ہے. چلو ادھر سے کوئی وزٹر آ گیا. گرمی پہلے سے ہے نوٹوں کی، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے کہ دین کی بات نہ سنی جائے. اور یہ آج کی کہانی نہیں، یہ پرانی کہانی ہے. اسلام کے دشمن کہا کرتے تھے شور مچاؤ تاکہ اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچ جائے. مکہ والے جناب صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رہتا. انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک نماز کی جگہ بنا رکھی تھی. وہاں رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے، قرآن شریف پڑھتے. کافروں کی عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے. صحیح بخاری میں حدیث. تو انہوں نے کہا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ قرآن ہمارے بچے اور عورتیں سنیں، یہ گمراہ ہو جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ مکہ چھوڑ کے چلے. لمبا قصہ ہے. خلاصہ شیطان اور اس کے چیلے خوب سمجھتے ہیں اس دین کی آواز میں اپنی تاثیر ہے. کانوں تک پہنچنے کی دیر ہے، باقی مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں خود ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کوئی درس سننا فرض ہے، کوئی کہتا ہے موسم ایسا ہے، کوئی کچھ 20 کہانیاں ہیں. مقصد کیا ہے کہ کانوں تک یہ آواز نہ پہنچ جائے. اللہ کے لیے اپنی جانوں پہ میں آپ رحم کریں، اپنی اولادوں پر ترس کریں، ان کو ایسے پروگراموں میں نہ پھنسائیں کہ وہ نہیں ماما بھی بولے دادو بھی بولے تھکا ہوا ہے چھوڑو اب صبح پھر جانا ہے اسے. یہ جو پروگرام ہم نے بنایا ہے یہ جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کا کوئی ٹائم نہ ہو، سننے کا کوئی ٹائم نہ ہو. اللہ کے لیے اس کو بدلے. اب دیکھ لیجیے ان کی بات. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، تو اب کیا کرو؟ فرجئنا، واپس بھیجو. نعمل صالحا، ہم اچھے عمل کریں گے. انا موقنون، یقیناً ہم یقین کر چکے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اس کے برعکس ایک اور آیت کریمہ سنیے، 29واں پارہ سورہ الملک، آیات شریفہ 8 سے 11 تک. کلما القی فیہا فوج، اسی مقام پر پڑھ کے بات کو آج ہی ختم ہوتی. جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا یعنی جہنم میں، سالہم خزنتھا، جہنم کے دروگے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلی، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا. فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بہت بڑی گمراہی میں. اب سنیے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. زہیب جی بات واضح ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا اگر ہم سنتے ہوتے اور ہم عقل کرتے. حکیم صاحب جی دیکھا سننے کی بات، سننے سے روکنا
خیر سے روکنے کی پہلی سیڑھی ہے، اور ایک بڑی تعداد اسی پہلی سیڑھی سے ہی پھسل جاتی. کیوں خان صاحب جی ایسے ہے؟ اور انہوں نے کہا اگر ہم سنا کرتے اور عقل کرتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، پس ہلاکت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے. تو دیکھ لیجئے سننے نہ سننے کا ہدایت میں جہنمی اور جنتی بننے میں کتنا دخل ہے. اللہ مجھے آپ کو سننے والوں میں بنائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، بہن بھائیوں اور ان کی نسلوں کو اور پوری امت کو سننے والا بنائے. سننے والا سننا دروازہ ہے. جب دروازے ہی سے پیچھے چلے گئے تو اندر داخل کہاں سے ہوں گے؟ چھت پھاڑ کے ہوں گے. جو دروازے سے تو نہیں ہو رہا وہ چھت پھاڑے گا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.